السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں رزق میں اضافے کا وظیفہ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قرآن کے اندر سورہ طلاق ورس نمبر 3، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ وہ انسان جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورۃ الطلاق۔ یعنی جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے طریقے، ایسے راستے اس کے لیے کھول دیتا ہے کہ وہ وہاں سے گمان بھی نہیں کرتا جہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی سورسز سے رزق آتا ہے کہ خود بھی پتہ نہیں چلتا، جتنا چاہیے ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی دیتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس اللہ کے بارے میں کانشیس رہنا ہے، توکل رکھنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دیں گے۔ مانگنا کس سے ہے؟ بس اللہ سے۔ یہ توکل ہونا چاہیے، یہ ہمارا اعتماد اور بھروسہ اللہ پر اتنا ہونا چاہیے کہ دینے پر قادر کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ پھر استغفار ثابت ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سورہ نوح ورس نمبر 16۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام آپ کہیں کہ تم مغفرت طلب کرو، کس سے؟ ربکم، تم بخشش طلب کرو اپنے رب سے، بے شک وہ اللہ بڑا غفار ہے۔ یعنی غفار کہتے ہیں بار بار معاف کرنے والا۔ ایک دفعہ گناہ کر لیا تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ جو ہے معاف نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہ کان غفارا، میں اللہ بار بار معاف کرنے والا ہوں۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ اللہ تعالیٰ تم سے آسمان سے بارشیں برسائے گا، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہیں اضافہ دے گا مال میں، اولاد میں، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے دے گا، سبحان اللہ۔ کس کی برکت ہے؟ استغفار کی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تم نے یہ کہنا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں گارڈن دے گا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ استغفار کریں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ وہ ایک شہر میں گئے، مسجد میں گئے، انٹر ہوئے، خادم کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون شخص ہیں، سیلیبریٹی تھے اس دور کے۔ تب کون سا کوئی سوشل میڈیا کا دور تھا کہ انہوں نے کسی نے ان کو دیکھا ہوگا۔ جیسے آج کل ہم کسی بھی انسان کو دیکھنا ہو تو ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر لیتے ہیں۔ اتنے بڑے امام احمد ابن حنبل، کوئی نہیں جانتا ان کو۔ خادم آئے، مسجد سے نکال دیا، باہر سیڑھیوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بریڈ میکر تھا، بہت پریشان ہوئے کہ اللہ میں تیرے دین کا خادم، ایک امام ہوں، حدیث کے امام، اور مجھے مسجد سے نکال دیا گیا، سیڑھیوں پر بیٹھے بہت پریشان ہیں۔ ایک بریڈ میکر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ پریشان نظر آتے ہیں، کہا کہ آج رات آپ ہمارے گھر بسر کر لیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔ دیکھتے گئے ہیں جو بریڈ میکر ہے وہ بہت زیادہ استغفار کر رہا ہے، کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھے۔ امام احمد ابن حنبل جو ہے وہ کہتے ہیں میں بہت زیادہ حیران ہوا اور پوچھا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم کثرت کے ساتھ استغفار کر رہے ہو، اس کا تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ کہنے لگے کہ اس سے میری خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ میں نے یہ سنا ہے کہ وہ انسان جو کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا ہے اس کی خواہشات پوری ہوتی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل پوچھتے کہ بتاؤ پھر تمہاری کیا خواہش ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میری ایک خواہش ہے کہ میں ایک امام احمد بن حنبل سے ملوں، سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل رونا شروع ہو گئے، کہتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے تم تک کیسے لے آیا، مجھے تم سے کیسے ملوا دیا۔ کہنے لگے وہ بریڈ میکر کہ واقعی آپ احمد ابن حنبل ہے؟ کہنے لگے بالکل میں امام ہوں۔ بہت خوش ہوئے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جن سے انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ استغفار کی عادت بنا لیجئے۔ نماز کے بعد ہم نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، فوکس استغفار ہے، ایسا نہیں کہ غافل استغفار، زبان سے استغفر اللہ پڑھے بس نہیں، تم نے فوکس کرنا ہے کہ اس کا مطلب کیا؟ استغفر اللہ، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں تم سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتی ہوں، اللہ میں توبہ چاہتی ہوں،
بہت سے یوتھ ایسے ہیں جو گناہوں سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں پا رہے. کیا وجہ ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کی توبہ سنسیئر نہیں ہوتی. کیا مطلب ہے کہ انہوں نے کبھی یہ ذہن میں نہیں رکھا کہ ہم اس کو سچی توبہ کر لیں. توبہ تو نصوح کر لیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پھر ہم کر لیں گے. لیکن ہم نے توبہ کرنے سے سنسیئر توبہ کرنی ہے، ایسی توبہ کرنی ہے جو رو رو کے کریں، پھر ڈیلی توبہ کرنی ہے. پھر اس کا رزلٹ دیکھنا اللہ تعالیٰ کیا دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی سکت دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ سکت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. اس لیے استغفار جو ہے بہت فائدہ مند چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. جب انسان معافی مانگتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ انسان کا دل مضبوط کر دیتا ہے، اور ایسا مضبوط کرتے ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے رونا چھوڑ دیتا ہے. چوتھی چیز کے دعا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. یعنی اے اللہ، میں نے اپنے خاندان کو ایک ایسی ویلی میں چھوڑا ہے، ایسی ویلی میں آباد کیا جو انکلٹیویٹڈ ہے، جو بنجر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ، میں آپ کو آپ کے ہاں اپنے اہل و عیال کو اس لیے چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ آپ کی یاد دہانی کریں. یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تو واسطہ دے کے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ بڑے غفار ہیں، اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان مجھے میرا واسطہ دے رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کر دیتے ہیں. اور دعا کون سی اچھی ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دیتا ہے. دعا کا فلسفہ اس میں چھپا ہے. یعنی ایسے خوبصورت دعا ہے کہ اس میں دعا کا فلسفہ چھپا ہوا ہوتا ہے. دعا وہ اچھی ہوتی ہے جس میں اللہ کے ناموں کا وسیلہ پکڑا جائے. اے اللہ تو رزاق ہے، اے اللہ تو راستے کھولنے والا ہے. نیکیوں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے. جسٹ لائک کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کام کروں گا، اگر تو مجھے دے گا تو میں میری نیت یہ ہے. انسان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر آپ میرا یہ کام کر دیں گے، یہ میرا رستہ آسان ہو جائے گا تو میں یہ کام کروں گا. نیکی کی نیت رکھتے ہوئے انسان اللہ کا نام کا واسطہ دے سکتا ہے. ففتھ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. تمہیں فلی طور پر واپس مل جائے گا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی تم خرچ کرو گے نیکی کے کاموں میں، بلائی کے ساتھ، يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، پورا تمہیں دیا جائے گا. اللہ اکبر. اکثر آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے تمہیں 700 ٹائم ملٹیپلائی کر کے دوں گا میں. یعنی ایک اور کنسپٹ ہے، جو انسان خرچ کرتا ہے پھر اینجل اس کے لیے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے، دے وہ اللہ کے راستے میں رہے، اس انسان کے لیے اللہ کے اینجل دعا کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 اینجل ہر صبح نازل ہوتے ہیں. ایک دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ایک دعا کرتا ہے، دوسرا بد دعا کرتا ہے. ایک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو اور دے جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے. دوسرا کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کا رزق روک دے جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا. دیکھیں ہم نے پھر کون سا بننا ہے کہ ہم فرشتوں سے دعائیں لینے والے بن جائیں. ہم اپنے ہاتھ کو ایسے مٹھی کو کھول دیں. 6 اس کا کنسپٹ کیا؟ صلہ رحمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جو کوئی عمر میں اضافہ چاہتا ہے، جو کوئی رزق میں اضافہ چاہتا ہے، وہ اپنے ریلیشن شپ سے بہت اچھے تعلقات رکھے. سبحان اللہ. یعنی اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ میرا رزق کشادہ ہو جائے، میری عمر میں برکت آ جائے، مجھے بہت زیادہ میرا رزق کھل جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا شروع کر دو، حسن سلوک سے پیش آنا شروع ہو جاؤ. اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ تم انوائٹ کرو، دعوت عام کرو، اپنے گھر پر بلاؤ. ضروری نہیں ہے کہ تم ان کی بہت ہائی لیول کی کوئی کھانا ارینج کرو، نہیں، بلکہ تم کوئی معمولی سا کھانا بناؤ، تم ان کو اپنے گھر میں بلاؤ. پھر جب دسترخوان پر سب بیٹھے ہو، انوائٹ کرو، کھانا وہ کھا رہے ہیں، پھر تم اچھی باتیں کرو، مقصد کی بات کرو. اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہارے تعلقات بھی مضبوط ہو جائیں گے، تمہیں صلہ رحمی کا اجر بھی مل جائے گا، تمہارا رزق بھی کشادہ ہو جائے گا، ان کی تربیت بھی ہو جائے گی، تمہارا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا تمہیں. سبحان اللہ. کتنے فائدے ہیں صلہ رحمی کے. اپنے ریلیٹیوز کو اپنے گھر بلایا کریں، تحفے تحائف دیا کریں. ایسے رشتہ داروں کو ٹریک آؤٹ کر لیں جو بہت زیادہ مصیبت میں پریشان ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کی مصیبت میں ان کی مدد کرنی ہے. مدد صرف پیسوں سے نہیں ہو سکتی، بلکہ کوئی پریشان ہے نا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا ہے. پھر آپ نے اس کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. کہنا ہے کہ
میری بہن پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ حالات بدلنے پر قادر ہے۔ آپ کا یہ جملہ اس کے دل کو مضبوط کر دے گا اور آپ نیکی کا وہ عمل کر کے واپس لوٹیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ 7 کیا ہے اس کا کنسیپٹ؟ گریٹفلنس۔ سورہ ابراہیم میں اللہ ذوالجلال فرماتے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے میں تم پر انعام کرتا جاؤں گا، میں تمہیں اتنا زیادہ دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گے۔ پیچھے کے گریٹفلنس، تم نے شکر کرنا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرے نعمتوں کی ناشکری کرو گے، تم کفر کرو گے تو پھر جان لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، تم پھر میرے عذاب سے ڈرنا۔ آج ہم نے رزق میں اضافے کے 7 عمل پڑھے ہیں۔ وہ 7 چیزیں کون کون سے؟ میں اس کو ذرا ریپیٹ کرتی ہوں۔ نمبر 1 کے توکل۔ توکل ایسا ہونا چاہیے جیسا توکل برڈز کا ہے۔ جب وہ صبح گھروں سے نکلتے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ ہوتے ہیں، رات کو واپس لوٹتے ہیں اپنے گھونسلوں میں تو پیٹ فل ہوا ہوتا ہے۔ ایسا ہی توکل رکھنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میں گھر واپس لوٹوں تو تیری رحمت سے میرے پاس بہت زیادہ رزق موجود ہو، ایسا توکل ہونا چاہیے۔ نمبر 2 تقوی۔ بی کانشیس آف اللہ، ہر میٹر میں اللہ کو لے آئیں۔ تقوی اس لیول کو ہونا چاہیے کہ اللہ ہے نا میرے ساتھ، مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں، کسی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ نیک بیوی بھی، نیک اولاد بھی اللہ دینے پر قادر ہے، رزق دینے پر قادر اللہ ہے۔ سوشل ویلتھ، ٹائم ویلتھ بھی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، سب اللہ کے کنٹرول میں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے، تقوی ہے، ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ پھر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ٹائم میں برکت میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہوں۔ کاموں کا ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں، مختلف ذرائع سے کروا دیتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارا کچھ کام رکا ہوتا ہے، ہم اللہ پر ایسی امید لگا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے علاوہ کوئی ہے نہیں جو میرا یہ مسئلہ حل کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ہر کام کو میں کسی بھی ذریعے سے کروا دیتا ہوں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3 استغفار ہے، سیکنگ فارگیونیس۔ نمبر 4 ہے دعا۔ نمبر 5 ہے اسپینڈنگ ان دی وے آف اللہ، نکالنے پیسہ، دیکھیں پھر واپس آئے گا بڑھ کر چڑھ کر۔ ایسے پیسے نکالنے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، تقوی رکھتے ہوئے، پھر دیکھیں گا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے پیسے واپس لوٹائے گا، ایک حصہ نہیں 700 گنا تک بڑھا چڑھا کر۔ سبحان اللہ۔ 6 صلہ رحمی، مینٹیننگ ٹائز آف۔ نمبر 7 گریٹفلنس۔ سو آخری میسج کیا ہے میری ساری سسٹرز کو؟ ڈونٹ چیز منی، چیز ایکسیلنس۔ منی کو چیز نہیں کرنا ہے میرے بہنا، بلکہ ایکسیلنس کو چیز کرنا ہے۔ آئی ہوپ یہ میسج جب آگے جائے گا تو آئی ہوپ کہ جو ہماری گریڈی نوجوان نسل ہے وہ تیار ہونے کی بجائے ایسی گریڈی نوجوان نسل نہ تیار ہو پائے، بلکہ ایک ایسی نسل تیار ہو جائے، کچھ ایسی بہنیں تیار ہو جائیں جو عباد اللہ بن جائیں، جو آمت اللہ بن جائیں، جو اللہ کی بندیاں بن جائیں، جو اپنے دل میں اللہ کی محبت بڑھانے والیاں بن جائیں۔ ایسے لوگ جو کرسٹل کلیئر ہیں، ان کے کنسیپٹس کرسٹل کلیئر ہوں گے۔ اب دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ ایک سی ای او کو خدا کی طرح دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جو ہمارا سی ای او ہے نا وہ ہمیں نکال بھی سکتا ہے، رکھ بھی سکتا ہے، سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن سی ای او کی کوئی حیثیت، کوئی وقات نہیں ہے۔ یہ چیز انسان کو کفر کی طرف، شرک کے اندر لے جانے تک کام کرتی ہے۔ یعنی انسان کا یہ جو عقیدہ، یہ اس کا جو ذہن ہے نا کہ میں اس فیلڈ میں ہوں، مجھے کوئی نکالنا دن نہیں، اگر تمہارا ایک در بند ہوگا تو 100 در کھلیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہوں سب سے بڑا تمہارا اقتدار اعلیٰ، میں ہوں ساری طاقتوں کا مالک، میں ہوں تمہارا رزاق اللہ، فتاح اللہ، تمہارا رزق کھولنے والا، تمہیں رزق عطا کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں بہت زیادہ برکتوں کا نزول فرما دے۔ ان ساری چیزوں پر انشاءاللہ ہم سب نے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میرا آخری میسج کثرت کے ساتھ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، پھر اس کے رزلٹ انشاءاللہ العزیز آپ خود دیکھیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔